الرحمن الرحیم. پہلے بھی آپ سے کہا تھا جی، اور ایک بار پھر آپ کی یاد دہانی کے لیے بتاتا چلوں کہ میں نے اکتوبر میں کہا تھا 2015 میں، 16 اکتوبر 2015 کو کہا تھا کہ چیف آف آرمی سٹاف راحیل شریف صاحب ایک دن بھی زیادہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے. اس کا ذکر میں نے کل بھی کیا اور آج بھی کرتا رہوں گا، اور جب تک نئے چیف کی اناؤنسمنٹ نہیں ہو جاتی، نئے چیف کا نام سامنے نہیں آ جاتا، اس وقت تک بتاتا رہوں گا آپ کو کہ جی کہا تھا کہ جناب ایک دن بھی زیادہ راحیل شریف صاحب نہیں رہیں گے اپنے آفس میں. پروپیگنڈے بھی چلتے رہے، یہاں پہ کیمپینز بھی چلتی رہی کہ جناب شاید ان کو فیلڈ مارشل بنایا جائے گا، ان کو 1 سال کی ایکسٹینشن دی جائے گی، ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن دی جائے گی، ٹینیور بڑھایا جا رہا ہے. جناب 4 سال کا چیف آف آرمی سٹاف کا کہتا رہا، بار بار کہتا رہا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا. راحیل شریف صاحب اپنے وقت مقررہ پہ وہ گھر واپس چلے جائیں گے. نئے چیف کون ہے اس پہ بات ہم کر چکے ہیں. 4 پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ہیں جناب، اور اس میں کینڈیڈیٹس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دے آر دا سینئر موسٹ جنرل سی، اور ان چاروں میں سے ایک نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بننا ہے، دوسرے نے چیف آف آرمی سٹاف بننا ہے، اور اس میں کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. اور میری اطلاعات کے مطابق چیف آف آرمی سٹاف کے نام پہ اتفاق ہو چکا ہے، اور اس کا فیصلہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کر چکے ہیں. اور اناؤنسمنٹ کب ہوگی یہ اب دیکھنا ہے جی. کسی بھی وقت ہو سکتی ہے اناؤنسمنٹ، یا 28 تاریخ کو اسی وقت ہوگی جس وقت دوسرا سٹک ایکسچینج ہوگی، اس وقت ہو سکتی ہے، اس سے ایک روز پہلے ہو سکتی ہے. گورنر کی بھی باتیں ہو رہی ہیں جناب کہ گورنر سندھ جو ہے ان کو چینج کیا جائے گا، کیونکہ ان کی طبیعت ناساز ہے، بہت شریف آدمی ہے، لیکن ان کی صحت اجازت نہیں دے رہی، اور کسی وقت بھی ہو سکتا ہے کہ گورنر نے سامنے آ جائیں. ان کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں، کئی گورنروں کے نام سامنے آ رہے ہیں کہ وہ گورنر بن سکتے ہیں، لیکن ابھی کوئی حتمی فیصلہ ایز سچ نہیں ہوا. ہم چاہتے یہ تھے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے نہال ہاشمی صاحب کو گھیر گھار کے اس سٹیج پہ لے آئیں کہ جناب شاید وہ گورنر بننے والے ہیں، کیونکہ جس وقت گورنر عشرت آباد گورنر ہاؤس چھوڑ کے جا رہے تھے، ان کا کانوائے جا رہا تھا، تو باہر نہال ہاشمی صاحب کھڑے ہوئے تھے، میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، اور تھوڑے تھوڑے سلطان راہی بھی بنے ہوئے تھے وہاں پہ. لیکن اینی ویز وہاں پہ اپنے دل کا غبار بھی انہوں نے نکالا، اور انہوں نے جناب کہا کہ آج کچھ ایسے الفاظ یوز کیے گورنر ہاؤس کے بارے میں جو میں اس وقت ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. شوکت یوسفزئی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہے، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے. میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو سینیریو چینج ہو رہا ہے، بدلتا سینیریو، اور خاص طور پہ سپریم کورٹ کی اگر بات کی جائے کہ سپریم کورٹ میں پاناما لیکس میں پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے، مسلم لیگ نون کہاں کھڑی ہے، کیا اس میں سے کوئی فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ بھی دیکھنا ہے، کیونکہ کنٹروورسیز چل رہی ہیں. اور ایک چیز جو آپ لوگ چاہتے ہوں گے اور آپ کی خواہش ہوگی کہ میں نہال ہاشمی صاحب سے ضرور پوچھوں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی تصاویر آئی تھی جس کے بارے میں آپ کامنٹس کرتے رہے، اور آپ چاہتے یہ تھے کہ اس پہ بات بھی ہو، اور لیکن اس پہ گفتگو اس لیے شاید نہ ہو سکے کیونکہ وہاں پہ سو موٹو ہوا ہے، اور وہاں پہ ایک ایشو کھڑا ہوا ہے، اور اس پہ بات چیت کرنا اس وقت مناسب نہیں ہوگا. اینی ویز نہال ہاشمی صاحب سے میرے خیال میں شروع کر لوں. اور نہال ہاشمی صاحب پہلے تو یہ بتا دیں، اگر آپ گورنر نہیں بن رہے تو پھر کون گورنر بن رہا ہے سندھ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس کو بننا تھا وہ گورنر بن چکے، مجھے سینیٹر بننا تھا، میں سینیٹر بن چکا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کے جانب سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کامل عطا فرمائے. آمین. لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں، صحت یاب بھی ہوتے ہیں. ایج اور جسے کہتے ہیں نا ایک بڑھاپا سب پہ آنا ہوتا ہے، آپ پہ بھی آئے گا، آپ سب پہ آئے گا. آپ پہ نہیں آئے گا نا؟ نہیں، ہم پہ بھی آئے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ گورنر صاحب ہیں وہ ایک بڑا آنریبل آدمی ہے، انہوں نے ایک پرنسپل سٹینڈ لیا تھا. اس پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم نے ورکیبل نہیں ہو رہے. نہیں، ورکیبل ہو جائیں گے. دیکھیے ہم نے گورنر صاحب سے کوئی ریسلنگ یا باڈی بلڈنگ نہیں کروانی ہے. کیا کروانا؟ جو کام انہیں کرنا ہے، ایک بڑے سیزنڈ آدمی ہے، آئین اور قانون کے ماہر آدمی ہے، تو وہ اپنی ڈیوٹی کو بڑے احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں. کیسے؟ مطلب یہاں پہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ ساؤتھ سٹی ہاسپٹل میں وہیں پہ ان کو جناب آفس بنا کے دے دیے. دیکھیے جس طرح سے نماز آپ بحالات آپ بستر پہ بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح آپ اپنی ذمہ داریاں جو ہیں، جو آپ کی ذہنی کام ہوتا ہے، جو آپ کے ہاتھ سے اور ذہن سے کام ہوتا ہے، وہ آپ کہیں پر بھی بیٹھ کے سر انجام کر سکتے ہیں.
تو اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے ہی کام کریں گے ساؤتھ سٹی ہاسپٹل میں کراچی میں تو یہ غلط نہیں ہوگا. نہیں بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت آپ دے سے جی, بھی اللہ تعالیٰ ان کو گزارش صحت دے, کروں گا ان پوری کو- قوم سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ جی عطا بالکل, فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. لیکن کوئی کام ایسے ہوتے ہیں جو بڑا ہیکٹک کام ہوتا ہے گورنر کا, تو کیا وہ کر پائیں گے, میں یہ یقیناً کر پائیں گے. وہ ہی تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ گورنر چینج نہیں ہوگا؟ ناٹ ایٹ آل. ناٹ ایٹ آل. کیا یہاں پہ مشاہد حسین صاحب کو, مشاہد اللہ صاحب کو نہیں بنایا جا سکتا گورنر؟ آپ نہیں بننا چاہتے تو مشاہد اللہ صاحب کو گورنر بنایا جا سکتا ہے؟ یہ تو پروگریٹو پرائم منسٹر کا ہے, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اجتماعی طور پہ یہ عہدے آنے جانے والی چیزیں ہیں. عہدے آنے ایک والی آدمی چیز ہے کی یا نہیں ہے؟ صحت یابی مجھے کے نام لیے تو بتائیں نا. نہیں, ہمیں کیا معلوم نام کون ہے, مجھے آپ کو نہیں معلوم؟ نو آئی ڈونٹ نو. اچھا چلے شوکت صاحب, what do you have to say about this one? کیونکہ اللہ تعالیٰ صحت دے گورنر صاحب کو, گورنر سندھ کو, لیکن اس وقت کیا سمجھتے ہیں آپ کہ گورنر کا آفس جو ہے اگر وہ ساؤتھ سٹی ہاسپٹل میں وہاں پہ فنکشن کر رہے ہیں تو کیا اس طرح کام چلتا رہے گا؟ ویسے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. بڑے نفیس آدمی ہے گورنر صاحب, گورنر سندھ, لیکن کیا فنکشن ہو پائیں گے گورنر کے آفس کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کراچی کی سچویشن بہت مختلف ہے. وہاں پہ سندھ کا جو گورنر ہوتا ہے نا, اس کے بڑا ایکٹیو رول رہا ہے وہاں پہ, اور مجھے بڑی حیرت ہو رہی, یا تو شاید انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ اس گورنر کا ایک نام تو ہے, وہ کریڈیبل آدمی ہے, اور انہوں نے شاید اپنی کریڈیبلٹی بڑھانے کے لیے شاید یہ ڈیسیجن لیا تھا. اور لیکن میرے خیال سے زیادتی کی ہے انہوں نے اس وقت. ایسے وہ جس بیماری کے حالت میں ہیں, ہم سب کو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. انتہائی نفیس آدمی ہے اور اچھا کیریئر رہا ہے ان کا, ہم سب کو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. لیکن اس ملک کو چلانا بھی ہے ہم نے, اس ملک کو اتنا نان سیریس نہیں لینا چاہیے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ نون لیگ نے باقی صوبوں کو بڑا نان سیریسلی لے رہے ہیں. یہ صرف فوکس کر رہے ہیں پنجاب پہ, لاہور پہ اور اسلام آباد پہ. باقی صوبے ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے وقت پہ اس طرح کے ڈیسیجن جو ہے وہ ملک کے لیے کم از کم مفید نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں. جہاں تک ان کی شخصیت کے حوالے سے اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. سارے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں, وہ قابل عزت شخص ہے. لیکن انسان پہ بڑھاپا آتا ہے, بالکل بیماریاں بھی آتی ہیں. لیکن جب ایک شخص بیمار ہے, وہ بیچارہ نہیں وہ کر سکتا, تو میرے خیال سے اس سے اس طرح کے صرف اپنی کریڈیبلٹی بڑھانے کے لیے, جو اس وقت جو پاناما کا ایشو آیا تھا, جو دوسرے ایشوز چل رہے تھے, ان کو استعمال کرنا میرے خیال سے زیادتی ہے. یہ بالکل سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں ہے. یا پھر یہ کہ پرائم منسٹر کو شاید پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ بیمار ہے یا نہیں ہے, انہوں نے صرف نام سنا تھا اور نام پہ انہوں نے دستخط کیے. یہی ہو سکتا ہے. بیمار ہے نہال صاحب؟ میرے علم میں اس بات کا علم نہیں ہے. میرے علم میں اس بات کا علم نہیں ہے. تو آپ کے علم میں اس بات کا علم ہے کہ ممتاز بھٹو صاحب یا جنرل معین صاحب کو بنایا جا سکتا ہے, یا کہ ہر چیز پہ آپ میں نہ مانوں, میں نہیں, میں ماننے والی بات نہیں ہے. دیکھیے پرائم منسٹر صاحب جسے چاہے بتائیں, مگر ابھی انہوں نے بنایا ہے ایک, آپ سب کہہ رہے ہیں کہ بڑا کریڈیبل آدمی ہے. بھائی اللہ تعالیٰ ان کو پھر کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے, آپ دیکھیں جب تک وہ ہیں تو وہ کریں گے, اور اللہ کرے کہ وہ. شوکت صاحب یہ تو میں نہ مانوں والی بات ہے یہاں پہ, بس جب تک ہے اس وقت تک کریں گے. تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب تک ان کی مرضی ہو. جب تک ان کی مرضی ہو. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں یہ تو کلیئر کٹ لگ رہا ہے نا. دیکھیں یہ صوبہ چلانا ہے, مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ انٹرسٹ لے رہے ہیں. میرے بھائی صوبہ چیف ایگزیکٹو چلائے گا نا بھائی. یہ نہیں, صوبہ چیف ایگزیکٹو چلاتا ہے, لیکن گورنر کا اس میں بہت بڑا رول رہا ہے. آپ کو پتہ ہے سندھ کا جو گورنر ہے وہ کہ یہ نہیں کہ صرف نامنل وہ ہوتا ہے, بڑا ٹھیک ٹھاک اس کا رول رہا ہے, اور اس کو ادا بھی کرنا چاہیے, اپنا رول پلے کرنا چاہیے. کیونکہ ڈاکٹر عشرت تھے, ان کو بھیجنے کی ضرورت کیا پیش آئی, مجھے یہ ذرا سمجھا دیں گے نہال صاحب؟ دیکھیے ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے, ایک ٹینیور ہوتا ہے, ایک معیار ہوتا ہے, اور کوئی بھی کسی پوسٹ کے لیے پیدا. آج دیکھیں نا آپ, جنرل راحل شریف صاحب نے, راحل شریف صاحب پہ بعد میں آئیں گے, پہلے یہ بتا دیں گورنر صاحب کب تک. یہ گورنمنٹ آف پاکستان بتائے گی, آپ ان سے جا کے پوچھیں. میں گورنمنٹ آف پاکستان نہیں ہوں, میں ایک پارلیمنٹیرین ہوں, ایک پارٹی کا عہدیدار ہوں. آئی ایم ناٹ گورنمنٹ. You are part of the government. آپ کو بتا دوں کہ جو کام ان کو پہلے کرنا چاہیے تھا. I am part of the parliament. I am office bearer of the party, and I am a parliamentarian. Parliament is something different. Executive something different.
You are लेकिन राणा साहब representing इनको the जो government काम of पहले India. करना चाहिए तो बहुत देर से कर दिया। मैं लेजिस्लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं असल में मुझे government को लगता ही है निहाल हाशमी साहब को कहा गया है कि बोलना नहीं है, नहीं मुझे चाहे वो कोई भी इशू हो नहीं उस पे बोलना नहीं है, मैं चाहे आपको वो एक बात गवर्नर का इशू हो, चाहे वो एयरपोर्ट का इशू हो, चाहे वो कोई भी इशू हो, बोलना नहीं है, जुबान बंद मैं रखनी आपको है। एक बात बताऊं। बड़ी सख्ती से मेरे ख्याल में इनको मना किया गया है। I am और very वो fortunate. सख्ती कहाँ से आई है, मैं आप भी समझ रहे हैं, नाजरीन भी समझ रहे हैं। एक ब्रेक ले लूं मेरे साथ, नहीं मगर ब्रेक से पहले मैं वादे नहीं, कर दूं, नहीं, ये मैं आप एक हलफ लें, मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूं कि मेरी पार्टी कभी एक रत्ती बराबर कोई बात नहीं करती। हमें पूरी आज़ादी है, ऑटोनोमस है हमारे पास, हम अपने विजडम के तहत बात करते हैं और एक्ट करते हैं। इस वक्त मुझे नहीं लगता ऐसा। एक क्लिप देख लेते हैं, वैसे क्लिप देख लीजिए जी, और ब्रेक के आने के बाद जरा इस पे हम डिस्कस कर लेंगे। जरा क्लिप दिखाइए जी। अब सुप्रीम कोर्ट जाने, हम मदद करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, और नवाज शरीफ जाने, हमने अपनी पूरी कोशिश की है, यही हम कर सकते हैं। इसके आगे तो हम सिर्फ बंदूक उठाएं और खूनी इनकलाब की तरफ जाएं। जी, इमरान खान साहब का क्लिप आपने ब्रेक पे जाने से पहले देखा था, एक बार फिर अगर दिखा दीजिए ताकि वो नाजरीन जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनको जरा समझ आ जाए। जरा दिखाइए जी दोबारा। अब सुप्रीम कोर्ट जाने, हम मदद करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, और नवाज शरीफ जाने, हमने अपनी पूरी कोशिश की है, यही हम कर सकते हैं। इसके आगे तो हम सिर्फ बंदूक उठाएं और खूनी इनकलाब की तरफ जाएं। जी, इसके आगे तो खूनी इनकलाब ही आ सकता है। इमरान खान साहब कहते हैं मैं बंदूक उठाऊं, खूनी इनकलाब ही आ सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट जाने और मियां नवाज शरीफ साहब जाने। जी निहाल हाशमी साहब। देखिए जी, वो उनकी मर्जी है, किनकी मर्जी है? इमरान खान साहब की, कि वो झंडे उठाएं, बैनर्स उठाएं या बंदूक उठाएं। सियासत में एक तवील जद्दोजहद करना पड़ता है। आपके सामने बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना है, उन्होंने कभी इस तरह की बात नहीं की। उन्होंने हमेशा झंडे और मंशूर और उम्मीद की बातें की हैं। बंदूक जहन में कैसे आ गया, आई डोंट अंडरस्टैंड। जहाँ तक उन्होंने कहा कि मैं तो सुप्रीम कोर्ट की मदद करने आया हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट की मदद जो है वो आइन करेगी, कवानीन करेंगे, और अगर वो किसी को समझे कि किसी को एज ए वकील वो बुलाएं अपनी मावनत के लिए तो वो बुला सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि खान साहब कहीं पे सुप्रीम कोर्ट की मदद कर सकते हैं या किया होगा उन्होंने। और जो अगर उन्होंने कुछ अपनी तय कोशिश की है तो वो 600 वो रद्दी के पेपर्स थे जिस पे पकौड़े बेचे जाने थे। अब सुप्रीम कोर्ट में कोई के बाहर कोई पकौड़े वाला तो है नहीं, बेहतर होता कि उसको दे के आ जाते। बाकी उनको और उनकी पार्टी को डिसाइड करना है कि देखिए, सियासी जमात कभी भी खूनी इनकलाब और बंदूक की बात नहीं करेगी, खून की बात नहीं करेगी, हमेशा अपग्रेड करेगी अपनी फ़िलासफ़ी को, अपने मंशूर को, अपने डायनेमिक्स को, और अपने अंदर की कोताहियाँ और गलतियाँ तलाश करेगी, नए एवेन्यूज़ तलाश करेगी, नए इत्तेहादी तलाश करेंगी, नए इशूज़ को फिर जाके एड्रेस करेंगी। ठीक है। ये एक फ्रस्ट्रेटेड स्टेटमेंट था और मैं समझता हूँ कि ये नाउमीदी की स्टेटमेंट था और इसे नहीं होना चाहिए। बहैसियत पॉलिटिकल लीडर ऑफ पाकिस्तान उन्हें उम्मीद की बातें करनी चाहिए। शौकत यूसुफजई साहब, 2-3 चीज़ें मैं इकट्ठी पूछ लेता हूँ, फिर मैं नहीं चाहता कि आपको इंटरप्ट करूँ। निहाल हाशमी साहब कहते हैं जी कि बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड किस्म की स्टेटमेंट थी इमरान खान साहब की, और रद्दी के जो कागजात की बात कर रहे हैं वो 600 प्लस कागजात है, उनमें से एक किताब की फ़ोटो कॉपी भी है जो आप लोगों ने दी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। डू यू पीपल थिंक दैट देर, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों ने सारे एविडेंस वहाँ पे पेश करने हैं, वो एविडेंस वहाँ से भी आने चाहिए, दूसरी तरफ से भी आने चाहिए, वो भी प्रूफ करें, बट डू यू थिंक कि आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन की हुई थी, या आपके लॉयर्स ने जो पहले टीम थी उन्होंने प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन की हुई थी और सीरियस थे केस लड़ने के बारे में, या इट वाज लाइक अ हाफ हार्टेड अटेम्प्ट? जी देखिए राणा साहब, बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की कि हम सबको पता होता है कि इस मुल्क में किस तरह करप्शन होती है, किस तरह चोरियां होती है, किस तरह इस मुल्क से पैसा बाहर चला जाता है, लेकिन आज तक किसी इदारे ने, क्योंकि इदारों को हमने तकरीबन ख़त्म करके रख दिया, इदारों को हमने अपने मातहत बना दिया है, कोई इदारा जो है वो एविडेंस रखने के लिए तैयार नहीं होता है। ये हमारी बदकिस्मती है, वरना किसी भी मुल्क में आप चले जाएं, कहीं भी आप चले जाएं, अगर 1 रुपए से 2 रुपए भी आप बनाते हैं ना तो आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कि आप पैसे कहाँ से लाए। यहाँ हमारी बदकिस्मती है कि हम पहले हमारे पास साइकिल भी नहीं होती, फिर उसके बाद हम हवाई जहाज के मालिक बन जाते हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं होता है। ये इस मुल्क का डिलेमा है, लेकिन बहरहाल हम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं।
हमने पूरी कोशिश की है। निहाल हाशमी साहब अपने कह रहे हैं आप पूरे जहांगीर तरीन जो साहब के हमारे खिलाफ साथ, बोल गए। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा देखिए हूं, लेकिन पूरी बीच कोशिश में हम कर रहे हैं, निहाल हाशमी साहब ने बीच पूरी में कोशिश- लुकमा दिया है। पूरी कोशिश कर रहे हैं हम कि हम अपने जितने भी हमसे हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो एविडेंस है, वो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहे हैं। लेकिन ये जो शुरू कर रहे हैं कि जी अभी कतर से आएगा, वो कतर का शहजादा आएगा, वो जो शहजादियों के जो खेल था ना, ये पुराने जमानों में किस्से कहानियों में अच्छा लगते थे, अब कैसे कतर का शहजादा आएगा वो बचाने चला जाएगा। देखिए ये तो देखो, अभी तो ये पहला मौका है कि किसी गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर और एक उस पे जो है ना वो जवाबदेह बन रहा है। यानी ये मामूली बात नहीं है, उसको कटहरे हम ला चुके हैं, वो जवाबदेह बन रहा है। तो ये हमारी पहली कामयाबी है। अब देखो हार जीत ये हमारे बस में तो नहीं है ना, हमारे बस में है कि हमें पता है, पूरी कौम कह रही है कि जिस मुल्क में चोरी हो रही है, कौन कर रहा है? हुक्मरान कर रहे हैं। अब 11 साल तो इन्होंने भी जरदारी साहब को जेल में रखा, बाद में क्लीन चिट दे दी। ये हमारा कसूर तो नहीं है ना। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे पास हो, लेकिन इनको भी जवाब देना पड़ेगा। ये नहीं है कि हमारे पास एविडेंस कम है तो इनको क्लियर छुट्टी मिल जाएगी, इनको बताना पड़ेगा। अच्छा, ये ये भी लंदन में बताएंगे क्या हो रहा कि है उनके assets शौकत कैसे साहब? बने? इज देयर समथिंग कुकिंग अप इन लंदन जी? नहीं, लंदन में शादी के लिए गए थे खान साहब, कोई इतना वो नहीं किसकी है। शादी? अच्छा, वो जी, दोस्त थे की उन्हें- बहन की शादी। ये निहाल जी, हाशमी वो साहब शादी थी, बीच में उसमें आपने गड़बड़ देखा। कर रहे हैं बार बार, और ये पूछ रहे हैं किसकी शादी। ये आप समझ रहे हैं ना कहाँ निहाल पे इशारे हाशमी कर रहे हैं। साहब निहाल हाशमी साहब को कहें कि अपने पार्टनर का भी ख्याल रखें। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने शिकवा किया है कि मेरी शादी का कोई पूछ भी नहीं रहे, तो इनको जरूर पूछना चाहिए। हर सहूलत का ये पूछते हैं तो कम से कम ये भी पूछ लिया करें। वो मेरे ख्याल से मूड में आ चुके हैं। अच्छा चले, ये अब आई विश के मौलाना साहब यहाँ पे होते। बड़े नफीस आदमी है वैसे मौलाना साहब, और मैं कहूँगा कि बड़े अच्छे सियासतदान है, क्योंकि सियासतदान जो है वो बड़े अकॉर्डिंगली अपने फेसेस चेंज कर लेता है, और वो भी जैसी वक्त की मुनासबत के हिसाब से मौलाना साहब भी अपनी स्टेटमेंट से अपने रवैया चेंज कर लेते हैं। आई वुड से ही इज अ ट्रू पॉलिटिशियन जी मौलाना साहब। एनीवेज, तो आप खुद बात करें नहीं जी, आप बार बार मुझे क्या बीच में करते हैं, किसकी शादी पे गए, इमरान खान क्या गए, मतलब आप मुझे बीच में क्यों ला रहे हैं? आप खुद पूछ रहे हैं, डायरेक्ट बात करेंगे ऐसी। ये निहाल हाशमी साहब जो है इनकी ना, शरारतें जो है ना शरारत शुरू से ऐसी हैं। नहीं, मैं ये सिर्फ ये राणा कहना चाह रहा राणा था। साहब इनको कहीं से पता चल गया है कि इनको गवर्नर बनाया जा रहा है। अच्छा, अब मुझे ये बड़े शौकत भाई- अपने आप नहीं, को जो है- इसीलिए तो बोल नहीं रहे। मैं आपसे शौकत साहब बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। शौकत साहब आई एग्री विद यू, क्योंकि ये बार बार जो है ना सवाल इनसे कुछ करो जवाब कुछ देते हैं। ऐसे मुंह पे टेप लगी हुई है जैसे या तो बिल्कुल मना किया गया कि जब तक नया गवर्नर नहीं बनता तुमने बोलना नहीं है, नहीं तो पत्थर के बन जाओगे। ये निहाल हाशमी को कह के भेजा गया। ठीक है, इसलिए कोई बात नहीं नहीं, करते। वैसे ना जज साहब मुमताज के- भुट्टो पे बात करते ये हैं, निहाल तो वो हाशमी बन साहब- सकते हैं, ना मोइन हैदर पे बात करते हैं, ना कहते हैं जनाब के मौजूदा जो गवर्नर है वो बेचारे नहीं, अगर आपने नहीं एक बात परफॉर्म की कर सकते तो कोई और राणा गवर्नर साहब, आएगा। ये जान के राणा कर साहब रहे हैं। आपने एक बात की इंट्रो में एक बात की आपने कि जज साहब के साथ मुलाकात की है इन्होंने। नहीं, मैंने नहीं तो कहा। मेरे ख्याल से फिर आप पीछे नहीं, हट गए। मैंने कोई नहीं कहा। नहीं, ये वो मैंने इंट्रो नहीं में- कहा। इंट्रो में कहा आपने नहीं, मैंने नहीं कि कहा। इनकी मुलाकात हुई है। नहीं, मैंने नहीं कहा। चलो ये बता तो देना कौम के नहीं, जो नहीं, मैंने तस्वीर नहीं आई कहा। है मैंने मीडिया ये में। नहीं कहा। मैंने वो कहा क्या जी कि लोग वो इनको सुनना यही समझा चाहते रहे हैं थे कि ये जो तस्वीर जो नहीं, पेश हुई है नहीं, सोशल क्या- मीडिया पे क्या जो ये- कर क्या रही ये है, तस्वीर लेकिन नहीं है? मैं उन पे बात नहीं कर मैं पूछना सकता चाहता क्योंकि हूं। सू मोटो हुआ है। नहीं, मैंने कोई आप कहा। ना करें, आप ना खुद करें, लेकिन आप मैं बात पूछना करें। चाहता हूँ कि क्या उन जज साहब को ये बता रहे थे कि जी आपने इसमें पकौड़े बेचने हैं या मछली बेचनी है? क्या मैं क्या तो कह वहाँ रहे पे थे? मौजूद मतलब कोई नहीं था मुलाकात जी। हुई? ना मैं वहाँ पे मौजूद था। ये तो या तो निहाल हाशमी साहब जवाब दे या सकते हैं। तो देखे शौकत साहब तो पहली मैं बात निहाल का हाशमी जवाब साहब से देना पूछ रहा हूँ। कि उन्होंने कहा, इनके कायद ने कहा कि नवाज शरीफ साहब रंगे हाथों पकड़े गए और तलाशी दें और मेरे पास एविडेंस है। अब जब एविडेंस आदमी कोई कहता है कि मेरे पास एविडेंस है और तभी उस बड़े यकीन और एतमाद के साथ ये बात करता है। अब मुझे ये नहीं समझ में आया कि एक पॉलिटिकल लीडर से वो चले गए, प्रोसिक्यूटर बन गए, पुलिस वाले बन गए। रंगे हाथों पकड़ना ये पुलिस का और प्रोसिक्यूटर का काम है, फिर एविडेंस कलेक्ट करना भी प्रोसिक्यूटर का काम है। तो अब उनके ये बड़े होनहार लीडर हैं, शौकत भाई बताएं मुझे
کہ وہ ایویڈنس کہاں گیا اور وہ کب پیش ہوگا اور کہاں سے انہوں نے برآمد کیا تھا اور انویسٹیگیٹ کب کیا تھا اور کن کن لوگوں کو انویسٹیگیٹ کیا تھا پاکستان میں یا پاکستان سے باہر، اور پاکستان کے کن کن لوگوں کو انویسٹیگیٹ کیا تھا، اور اپنے صوبے یہاں تک کہ شوکت جیسے معصوم آدمی کے ساتھ بھی انہوں نے جو وہاں کی حکومت تھی زیادتی کرتی رہی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے تھا کہ حکومت کے اندر جتنے چور تھے اگر ان کے دانش میں تھے، اور اگر نہیں ہے سب فرشتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر ان کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی آپ جواب دے دی شوکت صاحب، آپ جواب دیجئے۔ ضیاء اللہ کے بارے میں یہ بتائیں، آفریدی کے بارے میں، ان کے ساتھ شوکت صاحب ان کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے۔ اچھا پتہ نہیں جی شوکت صاحب آپ کے ساتھ بھی زیادتی میرے ہوئی ہے؟ ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں، الزام تو لگا نا بھائی جان آپ کے ساتھ، ہم نے تو نہیں کہا نا، ہم تو ہمارے لیے تو آپ محترم ہیں، آپ کے دوستوں نے آپ کے ساتھیوں نے۔ دیکھو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، آج نہال ہاشمی صاحب میں ایک ورکر ہوں اور مجھے وزارت دینا واپس لینا میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، کوئی بھی کام مجھ سے لیا جائے میں حاضر ہوں، نہیں لینا ہے تب بھی حاضر ہوں، وہ ایشو ہے ہی نہیں میرے لیے، نہ میں نے کبھی مائنڈ کیا نہ میں نے کبھی اس چیز کی کمزوری نہال ہاشمی صاحب نے بڑا جناب میں ایک سال دل میں دیکھیں نا، ہم نے مائنڈ کیا، میرے جیسا ایک سیاسی کارکن ہے اس پہ الزام لگایا اور اس سے بغاوت سے اسے محروم کیا جائے، یہ اس کی کریڈیبلٹی جیسے ضیاء اللہ کے ساتھ دیکھیں نا، وہ بھی بیچارہ ایک غریب سیاسی کارکن۔ دیکھیں اصل چیز جو ہوتی ہے نا وہ ورکر ویسے شوکت صاحب آپ کو گھیر رہے ہیں، نہال ہاشمی صاحب انہوں نے گھیرا شوکت ترین کو، انہوں نے جہانگیر ترین کے بارے میں کہا کہ سائیکل سے لوگ جہاز پہ آ گئے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کے بارے میں کس کے بارے میں سائیکل سے وہ گئے ہیں نا، جہانگیر ترین گئے جہاز پہ، تو اور کون گیا؟ جہانگیر ترین صاحب دیکھیں نہیں اس طرح نہ کریں، نہیں آپ یہ بتائیں ان کے والد کی طرف سے تو ان کو نہیں دیا تھا، وہ جہانگیر ترین صاحب سیاستدان ہیں، جہانگیر ترین صاحب وہ سیاستدان ہیں جنہوں نے آج تک اپنا پورا ٹیکس ادا کیا ہے۔ ٹیکس ادا کرنا اور بات ہے، مگر سائیکل سے جہاز پہ گئے، جٹ نہیں کا جٹ، وہ واحد آپ نے جٹ کہا۔ اچھا آپ کس کو ریفر کر رہے تھے شوکت صاحب جب آپ بات کر رہے تھے سائیکل سے جہاز تک، کس کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے اگر جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں نہیں بات کرتے تھے؟ دیکھیں میں یہاں کے ان پولیٹیشین کی بات کر رہا ہوں جو کوئی وزیر اعظم رہا، کوئی کیا رہا، کوئی وزیر رہا، کوئی وزیر رہا، یہ جج کس کے پاس ہے؟ میں آپ نے ایک بات پوچھی، دیکھیں آپ نے ثبوت کی بات پوچھی، آپ نے نہال ہاشمی کہا میرے پاس ثبوت ہے، میں ایک منٹ میری بات کمپلیٹ ہونے دیں، میری پوری بات سن لیں آپ۔ یہ جو پاناما لیگ آیا ہے، یہ پاناما لیگ کیا ہم نے بنایا تھا؟ نہیں پاناما کی بات ہی نہیں ہو رہی، پاناما لیگ کوئی قصہ کہانی ہے، ہو رہی اس وقت، یہ نہیں، یہ کوئی قصہ کہانی تھے، کسی کہانی بیان کی گئی اور بات ختم ہو گئی۔ سائیکل سے جٹ کی کہانی ہے، اس وقت تو بات ہی نہیں ہو رہی، راتوں رات کبھی آپ ججوں سے ملتے ہیں، کبھی بھائی بات یہ ہے کہ سائیکل کی بلوچستان تک آپ بریف کیسے بیچتے ہیں، بات نہیں ہو اس کے بعد شوکت صاحب نہیں بھائی دیکھیں دل پکڑیں، حوصلہ رکھیں، تصویر ہم جیسے لوگ آپ کی قدر کرتے ہیں، آپ میری قدر کریں نہ کریں، اللہ نے اگر عزت دی ہے تو اللہ عزت دینے والا ہے۔ دیکھیے نا اللہ تعالیٰ نے عزت دی، عوام نے ووٹ دیا، ہم تو سمجھتے ہیں عوام نے، مجھے تو ایم پی ایس نے ووٹ دیا، ان کو ڈائریکٹ عوام نے دیا، اور عوام کی ووٹوں کی توہین ہوتی ہے جب کسی ایم پی اے یا ایم این اے کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے۔ سینیٹرز تو ایم پی ایس کے ووٹ مجھ پہ نہال ہاشمی صاحب مجھ پہ کوئی الزام نہیں ہے، یہ آپ ذرا پھر آپ کو کریکٹ کر لیں، مجھ پہ کوئی الزام نہیں ہے، خواہ وہ کسی بھی سیاسی پارٹی مجھ پہ الزام نہیں ہے۔ اچھا لیکن شوکت صاحب آپ نے جواب نہیں دیا، جب آپ ریفر کر رہے تھے سائیکل سے جہاز تک سیاستدان جو پہنچے وہ کس کو آپ ریفر کر رہے تھے، کس کی بات کر رہے تھے؟ دیکھیں میں تو اوورال بات کر رہا تھا نا کہ ہمارے یہاں دیکھیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے نا، اوکے ٹھیک ہے، آپ پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اب کیونکہ نہال ہاشمی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ بات کر رہے تھے جہانگیر ترین کی، اینی ویز جب ایک میں بریک لے لوں، 20 کارخانے، ایک منٹ ایک میں بریک لے لوں شوکت صاحب، واپس آتے ہیں اور واپس آ کے بات کریں گے ذرا نئے آرمی چیف کے بارے میں بھی، اور جو راحیل شریف صاحب جو جس عزت کے ساتھ جا رہے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، بہت خوشائن بات ہے، اس کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے وہ بھی کم ہے۔ اور ایک کلپ دیکھ لیجئے اور بریک کے بعد واپس آ کے ذرا اس ٹاپک میں بات کرتے ہیں۔ چیف آف آرمی سٹاف راحیل شریف صاحب جو ہیں وہ ایک دن بھی زیادہ نہیں رہیں گے اپنے آفس میں، اور وہ جو ان کا ٹائم ہے اس ٹائم پہ وہ ریٹائر ہو کے وہ اپنا آفس چھوڑ کے وہ چلے جائیں گے۔
تھوڑا سا آگے چلتے ہیں جی. اور نئے چیف آف آرمی اسٹاف کا اعلان کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا بھی اعلان ہو سکتا ہے. 4 نام سامنے ہیں اور میری اطلاعات کے مطابق نئے چیف آف آرمی اسٹاف کا نام پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب نے ڈیسائیڈ کر لیا ہوا ہے. اب کس وقت پہ ان کا نام سامنے لایا جائے گا؟ یا تو 28 تاریخ کو لایا جائے گا, اس کے بعد فوراً سٹکس ایکسچینج کی جائے, یا راحیل شریف صاحب کے فورن ٹرپ سے پہلے اناؤنس کیا جا سکتا ہے. سو دس از مائی انفارمیشن جی, میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. مجھے کسی حد تک پتہ ضرور ہے اور جن کو میں ریفر کر کے بتا رہا ہوں, مجھے ان جنرل صاحب کو میں ایڈریس کر کے بتا رہا ہوں کہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ کون چیف آف آرمی اسٹاف بنے گا. میں ایڈوانس میں مبارک دے دیتا ہوں آپ کو. لیکن ابھی صورتحال یہ ہے کہ جناب شوکت صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے, شوکت یوسفزئی صاحب ہیں, نہال ہاشمی صاحب ہیں. گورنر تک تو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ گول گول گھما رہے ہیں باتوں کو. اس کے آگے کہہ رہے ہیں جناب کہ پاناما لیکس جو ہے اس پہ ڈیسائیڈ جو کیا جائے گا وہ سپریم کورٹ ہی کرے, ہمارے پاس ایویڈنس ہم نے نہیں دینے. یہ اونس پڑتا ہے میاں برادران صاحب کے لائرز پہ. ہنس رہے ہیں آپ آگے سے, ہنسنے کی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا تھا میرے پاس ثبوت ہے, تلاشی دے کے جاؤ. تو اس تلاشی میں ردی کے کاغذ نکل گئے. اب میں اس کا کیا جی شوکت صاحب آپ جواب دے دیں. کہہ رہے ہیں جی آپ نے تلاشی میں نہیں, شوکت بھائی سے تو میں ایک بات کہوں گا. میں نے پہلے شوکت بھائی عرض کر چکا ہوں کہ ویسے وہ 682 جو کاغذات تھے جو جمع ہوئے سپریم کورٹ میں شوکت صاحب, اس میں ایویڈنس کتنے جو ہیں وہ کتنے کاغذات ہیں, اس میں کتنے پیجز ہیں اس میں؟ دیکھیں اب وہ تو کافی پرانا, میں تو لنڈن پلان کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا لنڈن پلان. رانا صاحب ایک منٹ, آپ نے کوشچن پوچھا نا رانا صاحب. شوکت صاحب دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میں تو خود کیس تو نہیں لڑ رہا ہوں کہ مجھے ایگزیکٹ پتا ہو کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں, لیکن دیکھیں ہم یہاں تک لے آئے ہیں کہ پرائم منسٹر کو کورٹ تک لے آئے ہیں. اب دیکھیں نا ہم نے جو کچھ کرنا تھا ہم کر رہے ہیں اور کر بھی لیا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب یہ جو پرائم منسٹر کی باری آئے گی نا اس میں آپ دیکھیں کتنی چھلانگیں لگتی ہیں, کتنے لوگ جو ہے نا اس میں سامنے آئیں گے. کبھی قطر کا شہزادہ سامنے آئے گا, کبھی کوئی اور آئے گا, کبھی کوئی اور. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں یہ پھندا ہے, یہ پھندا لگنے والا ہے. یہ اب جتنے یہ سمجھیں یہ کورٹ ہے, یہ عدالتیں ہیں, ان کے ریمارس پہ نہ جائے کہ جی ریمارس دے دے تو انہوں نے بس ایک دم وہ سمجھ لیا کہ بس کیس ہمارے حق میں آ گیا. اس طرح نہیں ہوتا ہے. یہ کورٹ کا حق ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں. کورٹ کیا ان سے سوالات نہیں ہوں گے؟ ان سے یہ کوشچن نہیں ہوگا کہ یہ جو پیسہ آپ نے وہاں جو ایسٹس بنائے یہ کہاں سے بنایا آپ نے, یہ پیسہ آپ کس طرح ٹرانزیکشن ہوئی, اس پہ آپ نے کتنا ٹیکس پے کیا؟ کیا یہ کوشچن نہیں ہوگا ان سے کہ ان کو ویسے ہی کہہ دیں کہ نہیں بس آپ جائیں جی چھوٹ جائیں؟ ایسا نہیں ہوگا. یہ ابھی بہت سارا کیس چلنا ہے. ابھی خوش نہ ہو یہ کہ جی ہم نے یہ نہیں کر دیا, ہم نے وہ نہیں کر دیا. ابھی کافی کبھی کیس کورٹ کے اندر ہے. ابھی بہت سارے سوالات اٹھنے ہیں, بہت سارے سوالات کے جوابات ہم نے بھی دینے, آپ نے بھی دینے. تو یہ چیزیں نہ ہو کہ بس ابھی آپ یہاں پہ کون سے جواب آپ دینا ہے شوکت بھائی؟ نہیں ظاہر ہے کورٹ جو پوچھے گی جواب تو دیں گے. آج آپ سے کورٹ نے پوچھا تھا, آج آپ سے تاریخ لے لیا. انہوں نے پوچھا تھا نا آپ کے الیکشن کمیشن نے آپ سے پوچھا. میں تو عرض کر رہا ہوں ہاشمی صاحب ہم تو جیسے تیسے جواب دے رہے ہیں. نہیں آج لیکن اس وقت سے ڈرے جب آپ سے کوشچن پوچھے گا, کورٹ نے پوچھا, جب آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے تب اپنی خیر بنائیں. آپ دیکھیں ہماری اللہ خیر کرنے والا شریف لوگ ہیں. آپ دیکھیں آپ کے پاس جو فنڈ آئے, شریف لوگوں آپ کو بتانا ہوگا, آپ نے اس لے لیا, آپ کو بھی تو بتانا ہوگا نا کہ آپ نے فنڈ لیے ہیں. آپ نے جو فنڈ لیے تھے امریکہ سے, کینیڈا سے, جس میں اکبر احمد صاحب آئے اور انہوں نے الیکشن کمیشن میں ایک درخواست دائر کی کہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 1976 کے تحت فورن فنڈنگ نہیں ہو سکتی. آپ اس کو استعمال کریں. آپ ہونے نہیں دے رہے, آپ اس پہ ہائی کورٹ چلے گئے, آپ نے جا کے اسٹے لے لیا. آپ اس کو جتنا استعمال کرنا چاہتے ہیں کریں. نہیں آپ آتے نہیں ہیں, ملے گا کچھ بھی نہیں. آپ کورٹ نہیں آتے. اس ملک کے اندر کوئی اگر دیکھیں, اس ملک کے اندر اگر کوئی کریڈیبل پولیٹیشین ہے نا تو عمران خان ہے. آپ بے شک کچھ بھی کہیں, یہ اکبر بابر جس کو مرضی استعمال کریں, میں ٹپس دیتا ہوں جب مرضی جتنا مرضی آپ لوگوں کو استعمال کریں. لیکن آپ کو نیازی سروسز لمیٹڈ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے جواب دے چکے ہیں. کریڈیبلٹی ان کی وہاں پہ لگ گئی. نہیں, انہوں نے جواب دیا ہے, ٹوٹل لاس جواب دے چکے ہیں. آپ اپنا جواب بھی دیں گے,
وہ تو بتا چکے ہیں لاس ہو جائے گا. وہ پاکستان سے پیسہ پیسے چوری کر کے نہیں لے کے گئے تھے ہاشمی صاحب. لندن جا کے پلان قاضی صاحب سے ملنا, آپ عمران خان نے کوئی پیسہ چوری کر کے نہیں لے گیا تھا. ہم تو آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو پیسہ چوری ہے اس کا حساب بھیجا جا رہا ہے کہ قادری صاحب کو لائے, ہمارے بس میں تو ہے نہیں. وہ آپ نے سنا ہے نا, جب کچھ ہوتا نہیں ہے تو پھر وہ مولوی صاحبان کو بلا لیتے اس کے لیے تعویذ کے لیے, پھونکنے کے لیے, پھونکا ہوا پانی پلوانا ہے. یہی ہے نا بھائی, ان کے پاس نہیں ہوا, ان سے کچھ نہیں ہوا, 2 تاریخ کو نکل نہیں سکے لوگوں نے. ابھی تو آگے جا کے دیکھیں نا, لوگوں نے ان کو منع کر کے کے پی میں کاش درخت لگا دیتے. آپ کے پی میں کوئی رزلٹ نہیں دے سکے. یہ کے پی وس سے وستر ہوتا چلا گیا, کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئی کے پی میں. کے پی میں بے روزگاری بڑھ گئی ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. کے پی میں وہ درخت کٹ رہے ہیں. آج بھی آفتاب شیرپا ایک اچھے آدمی تھے, ان پہ الزام لگا دیا انہوں نے. تو دیکھیں نا, لوگ تو پوچھتے ہیں کہ آپ نے کے پی میں کیا کیا. آپ کو ذرا کے پی کا وزٹ ضرور کرنا چاہیے. میں جاتا ہوں بھائی, بھول جائیں گے. میں جاتا رہتا ہوں. ہاں, یہ اپنے شہباز شریف صاحب کو بھی بھیجو, اور جو انہوں نے 6-7 پنجاب کے اپنے صوبے میں کام کر رہے ہیں, بہت کام کرنے کو ہے. 6 بار کی جو حکومت کی ہے ہمارے ساتھ 3 سال کے موازنہ کر لیں. روزگار دے رہے ہیں, سڑکیں بنا رہے ہیں, بڑی تعلیم دے رہے ہیں, بڑی تعلیم دے رہے ہیں, اسپورٹس کریں. جو حال ہو رہا ہے پنجاب کا, اللہ معاف کرے, جو پنجاب کے بچوں کا حشر ہو رہا ہے, جو غریب لوگوں کا حشر ہو رہا ہے, وہ ہم دیکھ رہے ہیں. نیال ہاشمی صاحب, پنجاب کے بچے تو کیمپ ایریا کو شمار نہ کریں. الحمدللہ لاہور کے کیمپ ایریا چھوڑ کے باقی کہاں پہ ترقی نظر آ رہی ہے پنجاب کے اندر؟ پورے پنجاب میں غربت اتنا, جی پنجاب کے اندر سب سے زیادہ غربت ہے, سب سے برا حال. آپ جائیں گندگی کے ڈھیر, میں پورا جی ٹی روڈ دیکھ کے آیا ہوں, یہی تلاش کر رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے کون سی ترقی کی ہے. دیکھیں, میں اس چکر میں پھر وہ لمبا ایک پورا بایو ڈیٹا نکالنا پڑے گا. شہباز شریف صاحب کا کمپیریزن کرنا پڑے گا, اور دوسرا پھر وہ پرویز خٹک صاحب کا کمپیریزن کرنا پڑے گا, پھر سامنے آئے گا. ویسے بھی کمپیریزن بنتا نہیں ہے. ویسے ایک صوبہ بڑا ہے, ایک صوبہ چھوٹا ہے. شوکت صاحب, ایک صوبہ بڑا ہے, ایک صوبہ چھوٹا ہے. ریسورسز جو ہے پنجاب کے زیادہ ہے, وہاں پہ ریسورسز کم ہے. سو وہ کمپیریزن بنتا نہیں ہے. ہاں, یہ ہو سکتا ہے, یہ پوچھا جا سکتا ہے. وفاقی حکومت وہاں زور لگا رہی ہے, پورا پیسہ پنجاب کے اندر خرچ ہو رہا ہے وفاقی حکومت کا. کسی حد تک اس کی پاپولیشن نکال کے کمپیریزن آپ 3.5 سال میں کریں. آپ پورا ٹائم لگا رہے ہیں لنڈن پلان میں. آپ رانا صاحب, آپ کو اللہ میاں نے جیٹ طیارہ دے دیا, آپ اڑتے جاتے ہیں. کبھی آپ لندن جا رہے ہیں, کبھی شیخ رشید کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں. کسی کو لے کے جائے, میرے لیے مانے نہیں رکھتے. آپ ایک بات بتائیں کہ طاہر القادری صاحب اپنے بیچارے لکھنے پڑھنے کام میں پھر جہانگیر ترین جا رہے ہیں اپنے جٹ کو لے کر کے. ان سے ان کا گھر نہیں سنبھال رہا ہے, ٹیکے نہیں سنبھال رہا ہے ان سے, اور یہ لندن تک پہنچ جاتے ہیں. ہاشمی صاحب, آپ کو جواب دینا ہوگا, آپ کو جواب دینا ہوگا. جواب دے رہے ہیں قوم کو, اللہ کو بھی دے رہے ہیں, قوم کو بھی دے رہے ہیں. اگر آپ گھروں پہ جائیں گے ہاشمی صاحب, اگر آپ گھروں پہ جائیں گے نا, تو میرے پاس بھی آپ کی بڑی سٹوریاں ہیں. نہیں, ہم تو اللہ کو بھی دے رہے ہیں. کیا سٹوری ہے کہ ایک منٹ نہیں ہے, پھر آپ بات بھی نہیں کر سکیں گے. گھر میں نہیں گئے میرے بھائی, کون سے گھر پہ گئے؟ گھر کی نہیں, مجھے کچھ اور چیز بھی بتانی پڑے گی. پھر نہیں, گھروں پہ تو ہم نہیں جا رہے. ہم تو کریں ٹی وی پہ آ کے. آپ نے غلط بات کی, آپ یہ وفاق واپس لے, ورنہ میرے پاس بھی ہے. پورا شرما کے رکھ دوں گا میں تم لوگوں کو. گھر سے مراد کے پی, یہ غلط بات نہ کریں. آپ کا صوبہ کے پی, جہاں لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے. کے پی آپ کا, جہاں پہ آپ کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے, لوگوں نے اس امید پہ ووٹ دیا ہے کہ آپ ان کی زندگی میں بہتری لائیں, ان کے طالب علموں کے لیے بہتری کریں, سڑکیں بنائیں, ان کے یہاں ہسپتال ٹھیک کریں, آپ وہاں پر تعلیمی ادارے ٹھیک کریں. بھائی, آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے, یہ موقع بار بار نہیں ملے گا. اگر آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے, عوام نے موقع دیا ہے, تو آپ اپنے گھر کو ٹھیک کریں, وہاں پہ تعلیمی اداروں کو ٹھیک کریں, وہاں کے ہسپتال کو ٹھیک کریں, وہاں کی گورننس کو ٹھیک کریں. اگر آپ نے اپنے گورننس سیکھ نہیں کیا تو پھر معاملات میرے خیال میں میرے خیال میں آپ سے چھوٹی سڑکیں نہیں بن رہی ہیں, پینے کا پانی لوگوں کو نہیں مل رہا ہے. آپ بڑے بڑے آپ کی ذمہ داری آپ کریں اپنے صوبے میں بھائی. چلے, میرے خیال میں آپ دونوں پانی پیئے, آپ بھی, یہ نہال صاحب آپ پانی پیئے, شوکت صاحب آپ بھی پانی پیئے, میں بریک لے لوں ایک چھوٹی سی. جی شوکت صاحب, میں نے آپ کو روکا تھا بریک پہ جانے سے پہلے, کیونکہ میں نے کہا تھا آپ بھی اور نیال ہاشمی صاحب دونوں پانی پی لیں. اب بتا دیجئے جہاں پہ سلسلہ منقطع ہوا تھا وہاں سے آپ اپنی بات شروع کر دیجئے گا شوکت صاحب.
देखिए जी, बात ये कि हमने इस मुल्क के अंदर करप्शन जो कभी कभी इशू था ही नहीं, लोग समझते नहीं थे करप्शन क्या है। इमरान खान की पूरी सियासत अगर आप देख लें, उन्होंने इस मुल्क के साथ ये एहसान तो किया है ना कि लोगों को समझा दिया है कि आपके वसाइल कहाँ चले जाते हैं। आप हर एक, अब वो पार्टियां भी कह रही हैं कि जी करप्शन खत्म करेंगे जो खुद करप्शन में डूबी हुई हैं। ये तो मानना पड़ेगा, ये कामयाबी है इमरान खान की। अगर कोई नहीं मानता तो ये अलग बात है। लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट कर दिए। पहले पूरे डब्बे लोग हजम कर लेते हैं, सब कुछ हजम हो जाता। अभी ये नहीं हो सकता। अब अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान जाग गया है। ये कुछ भी कर लें, ये ज्यादा से ज्यादा धांधली कर सकते हैं इस मुल्क के अंदर। जो करप्शन किए उसके जरिए ये रिजल्ट चेंज कर सकते हैं। ये तो हुआ है ना माजी के अंदर, और क्या होता रहा है। और ये एक दूसरे को, पीपल्स पार्टी ये एक दूसरे को फैसिलिटेट करते रहे, माजी में भी करते रहे, अभी भी करते रहे। पीपल्स पार्टी ये एक दूसरे को एक दूसरे बात नहीं कर सकेंगे। नहीं, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि फ्रेंडली अपोजिशन रखी हुई है इन्होंने ना। देखिए अब होता तभी मैं ये बात करता, ये इस पे कोई शक नहीं है। इस मुल्क के साथ इन्होंने जो जुल्म किया है दोनों बड़ी पार्टियों ने मिलकर, उसका हशर आप देख लें। ये हमें ताने देते हैं सियासत नहीं समझते हैं। शुक्र है कि हम नहीं समझते, इस तरह की सियासत नहीं समझते कि पूरा के पूरा पाकिस्तान गड़प कर लो और जी सबूत नहीं है। ये कैसा निजाम कैसा है? ये आवाम के साथ कब तक ज्यादतियां होती रहेंगी? हम कहेंगे जी सबूत लाओ, दूसरे कहें जी सबूत नहीं है। खुदा के लिए इस मुल्क पे रहम करे। और ये सिस्टम अगर देखे ना, इन्होंने धांधली को खत्म करने के लिए जनरल हामिद साहब को क्यों हटा दिया? अगर आपको इन्होंने कहा कि केपी से अगर आपको करप्शन, वो आप उनसे पूछ लें। हामिद साहब को क्यों हटाया? मेरे भाई आप उनसे पूछ लें कि उनको हमने हटाया या खुद चले गए। एक आदमी ने पकड़ लिया था आपके सरकार। देखिए इन्वेस्टिगेट हो गया कि पुलिस की भर्ती में उन्होंने बेकायदगी की। चलिए मैं करप्शन का नाम नहीं लेता हूँ, ये एडमिटेड है। परवेज खटक साहब ने कहा कि पुलिस के भर्ती में हाँ मेरे भतीजे और मेरे खानदान के लोग और दीगर लोग 8 पुलिस भर्ती वो बेकायदगी सी हुई है। आप पहले उसको तो करें ना। हाशमी साहब, लोगों को वहां जाए भाई, करें खुदा के लिए। आपके पास नैब मौजूद है। नहीं तो हमने नैब पर तो काम किया। डॉक्टर आसिफ हमने तो कानून वैसे बनाया है, काम किया। हम तो कानून बना चुके हैं। हमारी अदालतें तो काम कर रही है मेरे भाई। हमारे यहाँ काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके लिए करप्शन जो आज आप जागे हो, पंजाब के अंदर हो रही है, जो करप्शन और रियासत के अंदर हो रही है, करप्शन कोर्ट भी है, अदालतें भी है, कार्रवाई भी होती रहती है। ये हाजी वाले भी पकड़े गए, NICL वाले भी पकड़े गए, सजाएं भी हुई, EOBI वाला भी केस है। अब आपके जो दरख्त का चक्कर चल रहा है उस पर भी हम कोई देखेंगे। अगर वहां के लोगों ने कहा तो हम करेंगे कुछ ना कुछ जरूर। अब आप देखें सैलाब में आपने लोगों के साथ रहनुमाई नहीं की। सैलाब में लोग बह गए, 200 लोग बह गए, सवाल में आप गए नहीं। आप देखें जो सैलाब 2 साल पहले आया था, जो जलजला सवाल में प्राइम मिनिस्टर लेके गए परवेज खटक साहब को, आपके लीडर तो जागते नहीं है। वो इंतजार करते हैं कि सुनामी आवाम की आए तो मैं घर से निकलूं। बेचारे कारकुन बाहर पिट रहे हैं और आप घर के अंदर बैठे हैं। काश आप निकल के आते, काश लोगों की दर्द समझते। वो नंगी पीठ पे जो वो बेचारे सो रहे थे वो पत्थर के नंगी पीठ पे सो रहे थे। वो हमें आपकी कोई हमदर्दी की जरूरत है। लोग मोहब्बत में आते हैं, हमें हमारा काज निकलेगा। देखिए हमारे तो काज के पास लोग गए, वकला की बहाली के लिए, जजेस की बहाली के लिए, वो जो शोबाज शरीफ आते हैं ना सैलाब में, वो जो पेंशन ऊंचा करके और वो पानी उड़ता रहता है फोटो सेशन के लिए, हमें उस तरह की फोटो सेशन की जरूरत नहीं है। लोग निकले थे और जब हम अपने आवाम के साथ होते हैं, हमारा वज़ीर आला आवाम के साथ होता है। आपके पास 1000 आदमी, हमारा वज़ीर आला हमारे आवाम के साथ होता है। ये शोबाज शरीफ की तरह सिर्फ तस्वीरें। आप जिसके डिपेंडेंट शेख रशीद साहब हो, जिसके आइडियल जिस पार्टी के शेख रशीद साहब हो, अब मुझे खतरा है कि कहीं आप भी टांगा पार्टी ना बन जाए कल को। तो प्लीज अपने घर के अंदर देखें, अपनी पार्टी के मामलात को देखें और संभालें पार्टी को। आप अपनी पार्टी को संभालें। वो टांगा पार्टी आप जेट पार्टी बन जाएंगे। आप जेट तोड़ेंगे, जितने लोग जेट पे सवार होते हैं आपकी पार्टी में 80 लोग रह जाएंगे। एक करके लोग चले गए। अभी पिछले दिनों सवाल में जब प्राइम मिनिस्टर तो देखें आप लोग किस तरह से उनके पास आए। अभी वहां पे जो हमारा जलसा हुआ, आपके MPs आकर के हमें ज्वाइन करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काम है, कारकर्दगी, तभी लोग आके ज्वाइन कर रहे हैं। जो MP आपको ज्वाइन कर चुका है वो उसको हम पहले से फारिग कर चुके हैं। नहीं जो हम फारिग कर अंगूर ना मिले तो खट्टे, अंगूर खट्टे, जिसको हम फारिग आप अंगूर खट्टे कह रहे हैं, फिर ठीक है। आपका नहीं जनाब, आपको ये पता होना चाहिए जनाब, अंगूर खट्टे पता होना चाहिए कि आपका जो
आपके जो अंगूर लीडर खट्टे हैं है ना भाई। सूबे में, अच्छा मेरे ख्याल में यहाँ पे वो मसला कई मर्तबा पीटीआई में शमूलियत के लिए राब्ते कर चुके नहीं हैं सर, नहीं। अच्छा, लेकिन रूलिंग इसमें पार्टी झंडी को दिखाई छोड़ो, है मेरे हमें। ख्याल में एक चीज तो हाँ, बिल्कुल डिसाइडेड है ये- जी। एक मिनट शौकत साहब, एक चीज तो डिसाइडेड है ना, आप लोगों ने केस लेके जाना था अदालत के अंदर, आप लेके चले गए, आपका कहना ये है। केस लेके नहीं गए, रद्दी लेके गए। ओके चले, ये कह रहे हैं रद्दी। लेकिन आपके प्राइम मिनिस्टर को तो कटहरे में बगैर लेकर आ पकौड़े गए। वाली रद्दी, बगैर पकौड़े वाली रद्दी लेके लेकिन गए। ये बड़ी ज्यादती की। अब ये तो ना बात करेंगे कि मैंने भी 16 साल ये काम फिर- किया ये फिर अखबार में, अदालत के बारे आप में कहे इसको कि वो अखबार को रद्दी अदालत समझते है या हैं। नहीं है। बगैर पकौड़े वाले रद्दी करके गए। अच्छा अलीफ लैला की एक कहानी भी लेके गए, 2-3 और ले जाते। नहीं वो कहानी तो नहीं, अली आप जो कार्टून कतर की शहजादी की कहानी है ना, कहानी वो है। आप ले जाते कार्टून Anyway, जी, मेरे ख्याल में कतर वाली मैं कहानी है wind ना, up वो करूं यहाँ शहजादे पे, वाली कहानी है। क्योंकि यहाँ क्योंकि पे कोर्ट को आप ब्लेम serious गेम ले, चल रही है, आपके पास अगर evidence नहीं टोटल है, ब्लेम गेम यहाँ पे आप चल वापस रही आ है। जाए। और पाकिस्तान के लोग पूछ रहे हैं, उनके 3.5 साल आपने जाया कर दिए। एनीवेज आप यहाँ पे ब्लेम गेम चल रही है, briefcase इसका दिखा देंगे निकलना और कुछ काम नहीं निकाल लेंगे, है। लेकिन जाते जाते अब ये एक नहीं बार होगा फिर इंशाल्लाह। आप जरा क्लिप देख लीजिए, हम सबको इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहील शरीफ साहब जो है वो एक दिन भी ज्यादा नहीं रहेंगे अपने ऑफिस में, और वो जब जो उनका टाइम है उस टाइम पे वो रिटायर होके वो अपना ऑफिस छोड़ के वो चले जाएंगे।